بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، آج ہم اپنے سبق کی ابتدا اس دعا سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کی ناگہانی آفات، مصائب اور وبا سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے 3 نصابوں میں سے ایک نصاب میقات اول کی تکمیل ہو چکی ہے۔ آج ہم میقات ثانی یعنی سیکنڈ ٹرم سلیبس ہیز بین اسٹارٹڈ انشاءاللہ العزیز۔ ہماری کتاب کا نام ہے مطالعہ قرآن پارٹ 1۔ آپ کے سبجیکٹ ٹیچر ہیں سر ذیشان صاحب۔ کلاس ہے ہماری ششم۔ عنوان ہے ہمارے آج کے ٹاپک کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ ہمارے آج کے لیکچر میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ہے ایکسپلینیشن اور نمبر 2 ہوگا ہمارا ریٹن ورک۔ پیج نمبر ہے ہمارا 28، 29 اور 30۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اس کائنات میں مبعوث فرمائے۔ ان نبیوں اور رسولوں میں سے ایک نبی ایک رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ایک مقدس برگزیدہ رسول تھے۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے جن پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح بھی ہیں جو اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ کلاس آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اس مقدس ہستی کو کہا جاتا ہے جس پر نئی کتاب اور نئی شریعت نازل کی گئی ہو، جیسے کہ نوح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو اور مقدس ہستیوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے انتقال کے بعد بہت عرصہ تک ان کی اولاد عقیدہ توحید پر قائم رہی۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ تو اس پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی اس کائنات میں مبعوث ہوئے ان کا نام نوح تھا، اور نوح کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو عراق کے اندر آباد تھی اس قوم کو شرک کے دلدل سے نکال کر وحدانیت اور توحید کی طرف لایا جائے۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 5 مقدس بزرگ تھے جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے اور نصر ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا ایک تصوری خاکہ رکھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ اللہ کی عبادت کے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، ان 5 بتوں کے مجسمے سامنے رکھ لیے اور رکھنے کے بعد ایک نسل ایسی آئی جو آہستہ آہستہ بت پرستی اور شرک کے دلدل میں دھنستی گئی، اور وہ لوگ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر بت پرستی یعنی ان مقدس جو بزرگ تھے ان کی عبادت میں مبتلا ہو گئی۔ شرک کی تعریف۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو برابر قرار دینا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی دوسری ذات کو ہم برابر، ہم پلہ، ہم نوا قرار دیں تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ دعوت توحید۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی کا شکار دیکھا تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دین حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچائیں اور ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑایا۔ اب قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قوم کا رد عمل تو یہ تھا کہ اے نوح، ہم تو تمہارے مذہب کی طرف آ جائیں گے اور ہم آنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کے مذہب کے اندر غریب غربا لوگ ہیں، پہلے آپ ان کو
اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے طریقے سے ہٹاؤ، اور اس کے بعد ہم لوگ آپ کے مذہب کو اختیار کریں گے۔ تو گویا نوح علیہ السلام کی قوم کا مقصد یہ تھا کہ ہم امیر لوگ ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ ہم جمع نہیں ہو سکتے، آپ کے مذہب پر اس وقت آئیں گے جب آپ ان غریب لوگوں کو ہمارے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے مسلسل سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بد دعا دی کہ اللہ، آپ اس قوم کو زندہ صحیح سلامت نہ چھوڑیے گا، اگر آپ نے ان کو زندہ صحیح سلامت چھوڑ دیا تو یہ آپ کے جو چند ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب قوم مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا، تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے نوح، آپ کشتی بنائیے۔ چنانچہ نوح نے اللہ کے حکم ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی، دیکھو تو صحیح، ہر طرف خشکی خشکی، کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن نوح نے ان کی باتوں پر پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ تو گویا کشتی بنانا اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے مطابق جب نوح نے کشتی بنائی تو وہ قوم مذاق اڑانے لگی۔ اب کافروں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ جب کافروں پر اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے نوح کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی موجیں بھی اٹھنے لگیں۔ یام کا انجام۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یام۔ حام، سام، یافس، یہ تینوں مسلمان تھے، جبکہ چوتھا بیٹا تھا یام۔ یام حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح نے کہا، بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کشتی کے اندر سوار تمام ایمان والے لوگ اور جانوروں کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ طوفان کا خاتمہ کیسے ہوا تھا؟ اللہ نے زمین کو پانی نکلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح کی کشتی ایرارات کے پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ جودی پر جا کر رکی۔ ایرارات ترکی اور آرمینیا کی سرحد سے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جو جودی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ نسل انسانی کا تسلسل، یعنی نوح علیہ السلام کے اندر جو قوم، جو افراد، جو اشخاص موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو انہی افراد، انہی اشخاص سے چلایا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی افراد ہیں سب کو ہلاک کر دیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس پورے سبق کا خلاصہ ہم نے یہ پڑھا کہ انسان کو رشتہ داری بھی کامیاب نہیں کر سکتی جب تک انسان کے اپنے اعمال درست نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اعمال کو درست کریں، توحید پر قائم ہوں، شرک سے بیزاری کا اظہار کریں، اللہ کے رسول اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔